گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے. جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے. جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے؟ گناہ. جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا. چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا، بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، یا سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ مشکل، یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں. شیطان دشمن ہے، اور دشمن جب تک اپنا وار کر نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتا. وہ آگے سے بھی آتا، وہ پیچھے سے بھی آتا، وہ دائیں طرف سے بھی آتا، وہ بائیں طرف سے بھی آتا، اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو نمبر 1 یہ پتا ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں. ویسے بھی پتا ہونا چاہیے، کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. کیوں پتا کرتے ہیں؟ تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتا کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں. اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے. تو پہلی چیز ہے پتا کرنا. لیکن خالی پتا کرنا کافی نہیں ہے، پتا کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے، اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہے ہیں، ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں کوئی الہ مگر تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پہلے انسان ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے، اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھے، اور پہلی بات کرے نہ. لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی. جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، واپس پلٹ آئیں. ضد نہیں، اصرار نہیں، تعویلیں نہیں، حجتیں نہیں، بہانے نہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا. اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان. خودکشی کیوں حرام ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے. پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم لوط ہے، اور قومیں ہیں، ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے. کیوں آئے؟ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابیہ. انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑ نے آ پکڑا، ان کی پکڑ ہو گئی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی، تمہیں چن لیا. لیکن جب چنے ہوئے لوگ، چنی ہوئی قوم، جب اس نے